جب کسی مولوی کی کہیں بھی پیش نہ جائے پھر وہ یہاں آتا ہے، چھوڑو ان شیعوں کو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ لو بھی اس کھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں۔ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا، ان سے میری بات ہے، میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا نا، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا ہے، سمجھائی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لو پھر لکھو، سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر۔ میں تو نام لے گیا نا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ تھا کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا۔ لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ۔ تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ عزادارو لکھا، جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن آیا نا، تمام بیویوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو سنوارنا شروع کیا۔ کسی بی بی نے شہزادہ قاسم کو سنوارا، کسی بی بی نے شہزادہ علی اصغر کو سنوارا، کسی بی بی نے شہزادہ علی اکبر کو سنوارا، کسی بی بی نے شہزادہ اون و محمد کو سنوارا۔ عزادارو اپنے اپنے وقت پر قربانیاں ہوتی رہیں۔ میں بات کر رہا تھا، تجھے بتاؤں ہم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ عزادارو جب ساری قربانیاں ہو گئی نا، وہ شام آئی جسے شام غریباں کہا جاتا ہے۔ جب شام کا آنا تھا، جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تیری کتاب البدایہ والنہایہ لکھنے والا اماد الدین بن کثیر دمشقی مفسر، لڑاکا تیارہ شیعوں پر کود کود کر برسنے والا، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں ماتم کیا ہے جناب زینب نے، ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے۔ کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتے ہیں جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تو بی بی نے کہا بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو لکھا ہے جب اولاد رسول کا قافلہ میدان کربلا میں آیا نا، اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ میں دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا۔ اب لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا۔
بی بی ماتم کر دیا، جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے اور نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ پڑھوں وہ نوحہ جو بی بی نے بھائی حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا۔ بی بی ماتم کر رہی ہے، اب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینا راسو کا یا اخی، میرا بھیا یہ بتا تیرا سر کہاں ہے، مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ علامہ لکھتا ہے جب بی بی نے یہ جملہ کہا نا تیرا سر کہاں ہے، حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی، او میری ماں کی جائی، مجھے تو پوچھتی ہوں نا تیرا سر کہاں ہے، پہلے آپ بتائیں اینا رداؤ کے یہودی، او میری بہن تیری چادر کہاں ہے۔ اجرکم اللہ، آزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ جب لائنوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے، اس وقت شمر کی آواز آئی، اس وقت خولی لائن کی آواز آئی، اس وقت عمر سعد کی آواز آئی، بیویوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن باندھ دیا جائے۔ اب پتا ہے بیویوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے، اس لیے باندھے تھے کہ بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی، یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے۔ او شیعو تم خوش قسمت ہو، تمہارے ہاتھ آج آزاد ہے، تم جی بھر کر حسین کا ماتم کر سکتے ہو۔ پتہ تو اس بہن کا کرو جس کی حسین کی لاش پر کسی نے ماتم بھی نہ کرنے دیا، کسی نے زیادہ ماتم نہ کرنے دیا، زیادہ رونے نہ دیا۔ اجرکم اللہ، آزادارو آخری جملے ہیں، لکھا جب بی بی علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد جب بی بی واپس مدینے میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی، جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی۔ دیکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ دیکھیں بی بی سیدھی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ اب بی بی نے کیا کیا، حسین کا زخمی کرتا، خون آلودہ کرتا بی بی نے قبر رسول پہ رکھا۔ عدد لکھا ہے کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ عزادارو پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا، او میرے نانا، مجھے پتہ چل گیا تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، میں زینب رات کو آؤں گی، نانا میں رات کو آؤں گی، یا تو ہوگا یا میں ہوگی، نانا پھر تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا۔ اجرکم اللہ، عدد اور لکھا ہے بی بی روضہ رسول سے جب گھر واپس آئی نا تو بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے نا، بی بی کو پہچان نہیں سکے۔ پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، سیدھے گھر میں چلے گئے، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں او میری بیٹی، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے نا کہ جب بھی ہمارے دروازے پر کوئی مانگنے والی بی بی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ او میری بیٹی، یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ اجرکم اللہ، عزادارو جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں اس کو کیا چاہیے۔ عزادارو آگے آگے جناب عبداللہ، پیچھے ان کی بیٹی۔ جب دروازے کے قریب آئے نا، عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ۔ عزادارو بی بی رک گئی، کہتے ہیں بیٹی پہلے میں دروازہ کھول کے باہر دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ۔ پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھ سے مانگنے والی بی بی سے اس سے کیا چاہیے، اب مر جانے کا مقام ہے نا۔ او عزادارو، او سیدو غیر سیدو، جب بیٹی نے ماں سے کہا نا او سائلہ، او مانگنے والی بی بی، بتا تجھے کیا چاہیے،
جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ حضرت ماں زینب کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہے، آ کے کہتی ہیں اماں تو آ گئی ہے، بتا ہمارے بھائی کا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے دونوں بیٹوں کے دونوں چولے نکالے، ایک بہن کے ہاتھ میں رکھا، دوسرا دوسری بہن کے ہاتھ میں رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔